نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ سبا اور اس کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوّبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کچھ خصوصیات، کچھ فضائل ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضیلت دی، منا فضلا۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح پڑھنے لگتے، انہی الفاظ کو دہراتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تو پہاڑ گونجتے، اس گونج کو تسبیح کہا گیا، قطعاً ایسا نہیں ہے، جیسا کہ بعض نام نہاد مفسرین نے آج کل کے زمانے میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں۔ نہیں، بلکہ پہاڑ اور پرندے باقاعدہ تسبیح پڑھتے تھے، جس کو لوگ سنتے بھی تھے، محسوس بھی کرتے تھے۔ اگر مطلقاً تسبیح مقصود ہو تو وہ یہاں کوئی فضیلت کی اور اعزاز کی بات نہیں ہے داؤد علیہ السلام کی، وہ تو قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد اور تو اس کی تسبیح نہ کرے، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اگر وہی تسبیح مراد ہے پھر کوئی خصوصیت اور اعجاز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، جو الفاظ وہ ادا کرتے تھے وہی الفاظ وہ دہراتے تھے۔ دوسری فضیلت اللہ فرماتے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں میں نکل جاتے بھیس بدل کر اور مختلف لوگوں سے ملتے جو انہیں شکل سے نہیں پہچانتے تھے، اور اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے۔ مقصود اپنی تعریف معلوم کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ معلوم کرنا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اگر کوئی خامی میرے اندر پائی جائے تو میں اسے دور کر لوں۔ ایک دن بازار میں نکلے اور ایک دیہاتی بندہ ملا جو انہیں نہیں پہچانتا تھا، تو اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو ہر بندہ ہی تعریف کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہاں ناانصافی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ داؤد علیہ السلام ملے اور اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا بندہ ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے اور لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے۔ اگر یہ بیت المال سے تنخواہ اور وظیفہ نہ لے، اپنا کما کر کھائے تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب واپس لوٹے، اللہ کے سامنے بہت روئے، گڑ گڑائے اور کہے اللہ بات تو اس بندے نے ٹھیک کی ہے، اب مجھے ایسے اسباب پیدا میرے لیے کر دے کہ میں اپنا کماؤں اور اپنا کھاؤں اور دین کا کام کروں اور بیت المال سے نہ لوں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی، بطور معجزہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ جیسے ہم دھاگے کو موڑ لیتے ہیں، رسی کو موڑ لیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہاتھ سے لوہے کو موڑ لیتے تھے، جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، اور بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ، بالکل نفاست کے ساتھ جو ہے اس سے جو چیز بنانا چاہتے تھے وہ موڑ لیتے تھے۔ تو اس سے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام زیریں بناتے، سر پر پہننے والی لوہے کی ٹوپیاں جسے خود کہتے ہیں جو میدان جنگ میں پہنی جاتی ہیں، وہ بناتے اور انہیں بیچتے اور انہیں بیچ کر گزارا کرتے، یعنی خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے بناتے اور پھر اسے بیچتے اور پھر اسے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے۔
یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دین کا کام کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ معاش ان کا اپنا ہو، لیکن اپنا معاش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دین کا کام ہی ختم ہو جائے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جب علم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا کمائیں گے، لوگوں سے نہیں کھائیں گے اور دین کا کام کریں گے، لیکن پھر تجارت میں ملازمت میں ایسے لگتے ہیں کہ دین کا کام بھول جاتے ہیں، بس اسی تنخواہ اور اسی تجارت کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی معاش ان کے دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس معاش کو چھوڑ دیا جائے، پھر تنخواہ لے کر پڑھائیں اور اس سے کھائیں اور دین کا کام کریں۔ باقی جو علماء کرام تنخواہ لے کر دین کا کام کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اس میں قطعا ناجائز نہیں ہے، لیکن صرف نیت یہ ہو انسان کی کہ یا اللہ جب تک میرے پاس اسباب نہیں ہے اس وقت تک جو ہے میں یہ تنخواہ لے رہا ہوں، اور جب میرے پاس اسباب پیدا ہو جائیں گے اپنے ذاتی تو میں تنخواہ لینا چھوڑ دوں گا۔ یہ عبادت ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعزازات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، ان کے پاس بہت عمدہ گھوڑے تھے اور کثرت کے ساتھ تھے۔ ایک دن اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، بہت دکھ ہوا، تو اس دکھ کے لیے ان سارے گھوڑوں کو ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیا، صدقہ کر دیا۔ تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ گھوڑے کو کیسے ذبح کر کے بانٹ دیا، جیسے ہماری شریعت میں گائے بھینس بکری اونٹ ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے، ان کی شریعت کے اندر گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز تھا، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس قربانی کو دیکھ کر کہ انہوں نے میرے نام پر اور ایک نماز کی قضا ہونے پر جو ان کو دکھ ہوا سارے گھوڑے ذبح کر کے تقسیم کر دیے، تو اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پہلے جو سفر گھوڑوں پہ ہوتا تھا اب ہوا پہ ہوتا ہے، اور وہ ایسی تیز رفتار، ایک گھوڑا جو 1 مہینہ چل کر جو مسافت طے کرتا تھا یا 2 مہینے چل کر جو مسافت طے کرتا تھا، وہ ہوا اس قدر تیز رفتار ہوتی تھی کہ صبح کو چلتی دوپہر کو پہنچ جاتی، دوپہر کو چلتی شام کو وہاں پہنچ جاتی، وہ اتنا سفر کر لیتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا پھر بہت بڑا تخت تھا، جب بھی کہیں جانا ہوتا اس پہ خود بھی تشریف فرما ہوتے، گھر کے لوگ بھی، اور جو ہے اس حکومت کے وزراء بھی، اور ان کے ساتھ جو اہل علم تھے وہ بھی صبح چلتے ملک شام سے چلتے، دوپہر کو اور جگہ پہنچتے، وہاں جا کر کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، وہاں سے پھر تخت اڑتا، رات کو آ کر کابل میں گزارتے، یعنی یوں تیز رفتار ہوا اللہ نے ان کتابیں کر دی۔ بعض اسرائیلی روایات کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں تھیں، 6 لاکھ لوگ بیک وقت بیٹھتے تھے، جنہیں لے کر ہوا جو ہے وہ اڑ جاتی تھی۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، دیکھیے اللہ نے کیسی شاہانہ زندگی عطا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی عالم دین کی شاہانہ زندگی وہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں جی ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، 25 سال 30 سال سے جو ہے اپنے گھر سے مدرسے میں سائیکل پر آتے ہیں اور سائیکل پر جاتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو بھائی سائیکل پر آنا جانا یہ نیکی کی علامت نہیں ہے، سائیکل پر آنا جانا یہ اس شیخ کی غریب ہونے کی علامت ہے، غریب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر سائیکل پر آنا جانا نیکی کی علامت ہوتی تو یہ مزدور لوگ جو زندگی بھر صبح سائیکل پر جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شام کو سائیکل پر لوٹتے ہیں، تو وہ بہت بڑے نیک ہوتے ہیں۔ یہ ان کے غریب ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری توجہ نہیں ہے، تم اپنے مزے میں لگے ہوئے ہو اور اہل علم کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو یہ تو ملے گا کہ حضرت پاک کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھجور اور پانی پہ گزارا ہے، کبھی وہ بھی نہیں فاقہ ہے۔ لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کی سواری سے زیادہ اچھی کسی اور
کی سواری ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جاندار اور شاندار سواری جو ہے آپ رکھتے تھے، اور براق جس پر آپ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، وہ تو کیا سواری تھی اور کتنی تیز تھی اور کیسی عجیب و غریب تھی۔ اس جیسی سواری تو نہ اس سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ اس کے بعد کسی کے پاس آئے گی۔ اس لیے جو چیزیں اہل علم کے لیے خوبیاں ہوتی تھیں، آج کل ہم نے ان کو عیب بنا دی ہے۔ فلاں مفتی صاحب جو ہے اور فلاں خطیب صاحب جو ہے بڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں، گاڑی بہت بڑی ہے اور جو ہے خوشبو بہت مہنگی لگاتے ہیں۔ بھائی یہ عیب کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ان کے لیے خوبی کی باتیں ہیں، یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ دیکھیے میں سارے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، خصوصاً وہ لوگ جو دین کی طرف اور دین کے قریب ہیں، سفید لباس پہنے، سفید پگڑی باندھیں، عمدہ لباس پہنے، اسے کلف لگائیں، تاکہ جو ہے وہ آدمی ایک پوری شان کے ساتھ جو ہے وہ امت کے سامنے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا ایک اعجاز تو یہ تھا، اللہ نے ہوا مسخر کر دی، صبح چلتے کئی ملکوں کا سفر کر کے دوسری جگہ، دوپہر کو چلتے پھر شام کو دوسری جگہ، شام کو چلتے رات کو کسی اور جگہ۔ اور دوسرا اللہ فرماتے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ نکال دیا، باپ کے لیے لوہے کو نرم کیا، بیٹے کے لیے تانبے کا چشمہ نکالا، اور پھر جنات ان کے تابع تھے، اور جنات تابع تھے، جنات سے وہ کام لیتے تھے اور وہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں بناتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ تو جنات ان کے تابع تھے، ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، ان سے جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بنواتے، تصاویر بنواتے، اسی طرح جو ہے بڑے بڑے پانی کے جو ہے تالاب بناتے، اسی طرح بڑی بڑی دیگیں جسے انسان ہلا نہیں سکتے وہ بنواتے، ان سے خوب کام لیتے تھے۔ اب اس پر یہ اشکال نہ ہو کہ وہ تصاویر کیوں بناتے تھے، ان کی شریعت میں تصاویر جائز تھی اور ہماری شریعت میں تصاویر حرام ہے۔ وہاں جائز تھی تو جائز تھی، وہ بناتے تھے، ہمارے یہاں حرام ہے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں سخت وعید ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، سخت ترین عذاب قیامت کا دن ان کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ ایک روایت کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے جہاں کتا موجود ہو یا تصویر موجود ہو۔ اب تصویر کو کتے کے ساتھ شمار کیا ہے، جس طرح کتا قابل نفرت ہے اس طرح تصویر بھی قابل نفرت ہے۔ اب کتے کی نفرت کیوں ہے اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں، اسی طرح تصویر قابل نفرت کیوں ہے اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم جب بھی مسئلہ بیان کریں عمومی مسئلہ بیان کریں، یہ نہیں کہ فلاں نے بنائی ہے، فلاں مفتی صاحب بناتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بناتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، تصویر جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے۔ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ فلاں بناتا ہے وہ فلاں جانے، اس کا کام جانے، وہ اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس نے مفتی سے پوچھا نہیں ہے، کسی کے عمل کے بارے میں وہ کیوں بنواتا ہے اس کی تحقیق کا مجھے حکم نہیں دیا، یا اس بات کا جواب قیامت کے دن ہم نے نہیں دینا۔ ہم نے قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا میں نے تصویر بنوائی تھی تو کیوں بنوائی تھی۔ تو اس لیے ہم ایسی چیزوں کی تیاری کریں جن چیزوں کے جس کا ہم سے قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے، تو مسئلہ یہ سمجھیں کیا جنوں کو تابع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ علامہ بدر الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ شبلی دمشقی حنفی، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اگر جنات انسان کے کسی عمل اور دخل کے بغیر مسخر ہو جائیں، تابع ہو جائیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ان سے کام لینا جائز ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اور بہت سے صحابہ کرام کے بھی تابع ہو گئے تھے بعض موقعوں پر، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، کہ جنات ان کے تابع تھے، بعض روایات میں ہیں ان سے کام بھی لیتے تھے۔ اور جنات کا صحابہ کے تابع ہونا یہ بطور کرامت تھا۔
دوسرا ہے جنات کو تابع کرنے کے لیے کلمات کفریہ یا افعال کفریہ کرنا، تو یہ کفر ہے۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے کفریہ کلمات کہنا یا ایسے افعال کرنا جو کفر کے افعال ہیں تو یہ خود کفر ہے۔ اس طرح تابع کرنا ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یعنی کافر جنوں کو تابع کرنے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے کفریہ کلمات کہے جائیں جس سے شیاطین اور جنات خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر اس بندے کے کام کریں، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ جیسے کسی جن کو تابع کرنے کے لیے معاذ اللہ بہت سے لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، قرآن کو جلا دیا، الیاذ باللہ، قرآن پہ کھڑے ہو کے غسل کریں، یہ حرام ہے۔ اس طرح کسی فاسق جن کو تابع کرنے کے لیے کہ فلاں گناہ کرو گے تو وہ تابع ہو جائے گا، اب وہ گناہ کرنا یہ خود گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جنات کو تابع کرتا ہے، کلمات کفر نہیں کہنے پڑتے، اسی طرح اعمال فسق و فجور نہیں کرنے پڑتے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آیات قرآنی سے، مبارک ناموں سے، اچھی کلمات سے اگر وہ تابع ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، جنات کو تابع کرنے کا مقصد دفع مضرت ہے، ان کی تکالیف سے خود بچنا، لوگوں کو بچانا، بس یہ مقصود ہو۔ جلب منفعت ان سے اس لیے تابع نہ کیے جائیں کہ میں ان سے نفع اٹھاؤں گا، نہیں، ان سے نفع نہیں ہم اٹھائیں گے، بلکہ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ کر لیے جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس لیے یہ ایک مسئلہ یہاں آیا تھا جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ آج کل بہت سے ہر بندہ کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہیں، پہلی بات تو ہوتے نہیں ہیں، دوسرے وہ کیسے کرتے ہیں اس کی ساری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی سمجھنے کی اور سمجھ عطا فرمائے۔ اسی صورت میں کچھ اس سے آگے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور وہ مکمل ہونے کے قریب ہو گئی، یعنی ظاہری طور پر مکمل ہو گئی، لیکن کچھ کام ابھی باقی تھا، اس کی صفائی ستھرائی کا اور اس کی جو ہے خوبصورتی کا، اس کی جو ہے بہت سارے نقش و نگار کا، کئی ساری چیزیں باقی تھیں۔ اب ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور ادھر جو ہے وہ مسجد مکمل ہو گئی، تو اس پہ اشکال یہ کچھ کام باقی بھی تھا، کچھ مکمل بھی ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ مکمل ہو گیا، آپ اس بات سے سمجھیں، اس کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، 5 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، یا اللہ جو گناہگار مسجد اقصی میں آ کر توبہ کرے آپ اس کی توبہ قبول کر لیں۔ نمبر 2، اگر کوئی بے امن شخص خوف و خطرہ سے بچنے کے لیے اس مسجد میں آئے، یا اللہ تو اسے امن عطا فرما۔ نمبر 3، یا اللہ جو مریض اس مسجد میں داخل ہو جائے اسے شفا عطا فرما۔ نمبر 4، یا اللہ اگر کوئی غریب مسکین فقیر اس مسجد میں آ جائے تو اسے غنی کر دے۔ نمبر 5، یا اللہ اس مسجد میں جو اس مسجد میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اس پر نظر کرم اور نظر رحمت فرمائیں۔ یہ 5 دعائیں کی۔ اب دعائیں تبھی کی کہ مسجد مکمل ہو چکی تھی، لیکن پھر باقی رہنے کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا ہے، ایک بلڈنگ کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے، باقی اس کی رہ جاتی ہے خوبصورتی اور کچھ اس قسم کی چیزیں جو جس کا اصل تعمیر سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کام باقی پھر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کام باقی تھا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک شیشے کا کمرہ بنایا کہ باہر سے بھی نظر آئے اور اندر سے بھی باہر نظر آئے، یہ ساری چیزیں نظر آئیں، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ نگرانی کرتے تھے۔ جنات دیکھ رہے ہوتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی پہ ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور مصلی کے اوپر اپنا عصا لے کر اس پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اب جنات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور ادھر ملک الموت آ گیا، روح قبض کر لی، اب آپ فوت ہو گئے، لیکن اس عصا پہ اس انداز سے سہارا ہے کہ گر نہیں رہے، ادھر وہ کام کر رہے ہیں۔
تقریباً 1 سال تک یہ عصا کے سہارے کھڑے ہیں اور جنات کام کر رہے ہیں جب وہ سارا کام مکمل ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے دیموں کو حکم دیا، انہوں نے عصا کو کھانا شروع کیا۔ ادھر عصا کو کھانا شروع کیا، جیسے ہی عصا کی لکڑی کھائی اور مٹی اس کے اندر بھر گئی تو عصا گرا، سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ اب جنات پریشان ہو رہے ہیں کہ اوہو، فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، کہ ان کے گرنے کے بعد جنات کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا نا، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا جیسے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ یہ سال بھر کی تکلیف برداشت نہ کرتے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ تو کب کے فوت ہو چکے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یوں اللہ نے اس مسجد اقصیٰ کے کام کو مکمل کروا دیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، منکرین حیات النبی، حیات الانبیاء، وہ یہاں سے ایک دلیل نکالتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ وفات کے بعد زندہ نہیں ہوتے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتے دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی گر گئی تو وہ بھی گر گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نہ گرتے۔ ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، لاٹھی کے گر جانے سے سلیمان علیہ السلام کا گر جانا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کی موت سمجھ میں نہیں آئی، ان کا مردہ ہونا کیسے سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کر سویا ہوا ہے، آپ پیچھے سے اس سہارے کو کھینچ دیں تو وہ گر جائے گا، تو آپ اس گرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مردہ ہے، کیونکہ وہ گر گیا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جو لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، اس کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، آپ اس کی لاٹھی کھینچ لیں تو وہ گر جائے گا، کیا کہیں گے؟ یہ جو گر گیا ہے مردہ ہے۔ یہ گر جانا تو کوئی مردے کی علامت نہیں ہے۔ تو عجیب عجیب استدلال کرتے ہیں اور بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، اپنے ہی شاگرد بیٹھے ہیں، اپنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ جی بڑا قرآن بیان ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، نہ بیان کرنے والے کو پتا نہ سننے والے کو پتا یہ کیا رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اس قسم کی باتوں سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا کا واسطہ ہے، ملک یمن کے رہنے والے یہ لوگ تھے۔ ایک شخص جس کا نام سبا تھا، 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں رہتے تھے، 4 ملک شام میں رہتے تھے، آگے ان کا خاندان چلا، اسی سے قبائل چلے ہیں۔ ملک یمن کے دارالخلافہ صنعاء سے کچھ فاصلے پر ایک شہر معارب ہے، آج بھی موجود ہے، اسی نام سے ہے۔ صنعاء آج بھی موجود ہے، اسی نام سے ہے۔ وہاں بہت اچھی وادیاں تھیں، پہاڑی علاقے تھے اور وہاں بڑے باغات تھے، پانی کے بڑے چشمے تھے، عجیب و غریب انہوں نے جو ہے وہاں ڈیم بنائے ہوئے تھے۔ یہ ملکہ بلقیس بھی اسی علاقے کے اندر حکومت کرتی رہی ہے، اور وہاں پھل ایسے عجیب و غریب اور ایسے باغات لدے ہوئے جو ہم سنتے ہیں کہ انسان سر پہ ٹوکرا رکھ کے نیچے سے گزرتا چلا جائے تو وہ بھر جاتا تھا گر گر کے، اس لیے کہ وہ میلوں پر، راستوں کے میلوں پر جو ہے باغات لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس قسم کی برکت دی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، ان پر جو نبی بھیجا کہ اس کی بات نہ مانی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، چوہے پیدا کر دیے، ڈیموں میں سوراخ نکالے، ڈیم ٹوٹ گئے، ملک اجڑ گیا، باغات اجڑ گئے، اب وہاں کچھ نہیں ہے، یا کیکر کے درخت خاردار یا بیری کے درخت جسے چھوٹے چھوٹے بیکار سے بیر لگتے ہیں، اچھے بیر بھی ان کو نہیں لگتے، آج بھی ان کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب اللہ نعمتیں دے تو انسان جو ہے اس کی قدردانی کرے۔ اسی طرح اس سورت کے آخر میں وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے ہر صبح کو ایک فرشتہ اعلان کر، 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے یوں کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اور دے۔ دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے روک کے رکھا ہے اور بخل کرتا ہے اس کے سارے مال کو ہلاک کر دے۔ تو مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب خرچ کیا جائے، دین کے ہر شعبے میں دل کھول کر خرچ کیا، طلباء پہ، علماء پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، بیماروں پہ، پڑوسیوں پہ، والدین پہ، عزیز و قارب پہ، ہر جگہ خرچ کیا جائے۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے، اور ہم بچاتے بچاتے
کنگال ہو گئے، اس لیے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، روک کر رکھنے سے کم ہوتا ہے بلکہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام اچھی صفات اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔